بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے نظر بد سے متعلق۔ بلا شبہ نظر بد ایک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، اور اس کا وجود ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے وجود پر قرآن پاک سے بات کریں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو نظروں کے ساتھ ڈگمگا دیں، پھسلا دیں، جب کہ انہوں نے یہ قرآن سنا تھا۔ یہ سورۃ القلم میں آ رہا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان فرماتے ہوئے اپنے بچوں سے ارشاد فرمایا، قرآن میں آ رہا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ میرے بچوں، آپ دروازوں میں سے جو بھی شہر کے دروازے ہیں، سب بچے ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ جوان تھے، حسین تھے، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آ رہا ہے، جس کا نمبر 5831 ہے، العین حق، نظر بد کا لگ جانا حقیقت رکھتا ہے۔ بخاری شریف میں آ رہا حدیث نمبر 5739، نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ایک بچی بھی تھی، چہرہ پیلا، کمزور، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان پہ دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث پاک آ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ عائشہ نظر بد لگنے کا دم کرتی رہا کرو۔ یاد رکھیے کہ نظر بد حسد کی ایک قسم ہے، لیکن ہر نظر لگانے والا حاسد نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود حسد کے جو دوسرے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کہا کریں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ یا اللہ مجھے حسد کرنے والے کے حسد سے بچا کے رکھنا۔ وہ لوگ جن کی نظر لگ جاتی ہے، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں ایک عجیب شر والی تاثیر پائی جاتی ہے جس کے ذریعے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ جان بوجھ کر یہی کام کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی نظر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تاثیر تو ہوتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر نظر نہیں لگاتے۔ اب ان کے دل میں جو یہ مادہ پایا جاتا ہے، وہ بعض اوقات کسی چیز پر فخر کی وجہ سے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے آ جاتا ہے، کسی چیز پر اکڑ کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فخر کرتے کرتے اپنے ہی پیاروں کو نظر کا شکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے خود بعض اوقات ماں کو ہی بچہ کھیلتا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، نظر لگانا نہیں چاہتی، لیکن اس کی نظر میں تاثیر ہوتی ہے جس وجہ سے بچہ بعض اوقات گر پڑتا ہے اسی وقت میں، جب وہ دیکھ کے ایک فخر کا یا اکڑ کا یا بہت ضرورت سے زیادہ پیار کا ارادہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اسلام کی تعلیم ہمیں دی گئی کہ ہم حسد سے بچیں، خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنے سے بچیں، اور یا گھر میں کوئی ایسی چیز اللہ نے دے دی ہے اس پر پسندیدگی کا اظہار کرنے سے بچیں۔ کریں کیا کہ برکت کی دعا کریں، اکڑیں نہیں، اس کا شکر ادا کریں، اترائیں نہیں، الحمدللہ پڑھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بچوں کو دیکھا، تو ان کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ما لی ارى اجسام بنی اخی ضارعہ تصیبهم الحاجہ، یہ بچے دبلے پتلے ہیں، خیریت ہے؟ کوئی بھوک، کوئی بیماری، کوئی تکلیف وغیرہ تو نہیں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ لا ولکن العین تسرع الیہم، نہیں اے اللہ کے نبی، انہیں نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا آپ انہیں دم کرتی رہا کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نظر بد کا اثر ہوتا کیسے ہے،
سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت، تدبیر، حکمت ہوتی ہے۔ اور قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے دنیاوی کاموں کا فیصلہ اسباب پہ کیا ہے، اللہ اسباب پر فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اب نظر بد کا جو اثر ہوتا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ تو جس اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ نظر لگ جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اسی اللہ رسول نے ہمیں اس کا علاج بھی بتا دیا اور ہمیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق آگاہ بھی کر دیا، تنبیہ بھی کر دی، دعائیں بھی بتا دیں، طریقہ کار بھی واضح کر دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر نظر بد اثر انداز ہو چکی ہے، طریقہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اتنے ڈیپ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جیسے آیات قرآن پاک پر ایمان رکھنا ہے، ویسے اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمیں آیات ہی بتاتی ہیں۔ اور لگ جاتی ہے تو حل کیا ہے؟ حل بھی ہمیں قرآن اور حدیث بتاتی ہے کہ ان آیات اور دعاؤں کے اندر اللہ نے حل چھپایا ہوا ہے، اللہ نے حل رکھا ہوا ہے اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ حل ہے، اختیار کر لیجئے۔ لہٰذا ان معاملات میں ہمیں ایمان بالغیب ہی رکھنا ہے کہ جو ہمارے اللہ نے، جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہی حق ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ کم سے کم ہماری نظر نہ لگے؟ تو اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے۔ سہل بن حنیف نہا رہے تھے تو حضرت عامر وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ یار ایسی خوبصورت سکین تو میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ سہل جو نہا رہے تھے وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی سہل ہوش نہیں کر رہے۔ فرمایا اچھا ہوا کیا تھا؟ جی یہ مسئلہ ہوا تھا۔ اچھا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ یاد رکھیں کہ بھائی میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو پسند آئے، اچھی لگے، تو اس بھائی کے لیے برکت کی دعا کریں، دعا دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نظر بد کی جو بد تاثیر ہوتی ہے وہ اگلے تک پہنچ نہیں پاتی۔ اللہ کے نام کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، وہ اس تاثیر سے دوسرے بھائی کو، بچے کو، کسی کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا اس وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہم بارک لی فی، بارک اللہ فی، یہ سارے الفاظ آ رہے ہیں۔ بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ دعائیں ہیں ساری۔ یہاں پر دو دعائیں جو نظر بد کے لیے، شفا کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے آ رہی ہیں۔ لگ گئی ہو تو ٹھیک ہونے کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ یہ بخاری اور صحیح مسلم کی دعائیں ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور دوسری دعا آ رہی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور جن لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو لگ جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا کہ بچوں کو زیادہ جلدی نظر لگ جاتی ہے، وہ کیا کریں؟ ایک تو 6 چیزوں کا اہتمام تو ضرور کریں، وہ ہے فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچا کے رکھیں گے۔ لگ گئی ہو تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ایک مختصر سی کتاب ہے منزل ضرور پڑھا کیجئے، 5-6 منٹ لگتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالی جو نظر بد وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو نظر بد کی تاثیر سے بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، آمین۔